تو بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے کچھ طریقے، صرف یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو، بلکہ دعائیں دینی ہیں اور اچھے اچھے جملے بولنے ہیں۔ مثلاً آپ اپنی اولاد سے کہیں نماز پڑھو، اللہ تم سے راضی ہو، نماز میں ٹھونگے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لے، اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں، 2 رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے۔ یعنی ایسے جملے بولیں کہ جس سے ان کو نماز کی موٹیویشن ملے۔ نمبر 2، خود نماز پڑھ کے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا۔ دیکھیے، جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے نا، خود بخود بچے اس چیز کو امپورٹنس دینے لگیں گے۔ وہ ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ماں کس بات پہ روتی ہے، کیا چیز اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، باپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے، وہ کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں، یہ عمل کی تبلیغ ہے۔ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے اور ماں اٹھ ہی نہیں رہی، لیکن اس کو کہہ رہی ہے جاؤ مسجد، جاؤ نماز پڑھو، کتنا اثر ہوگا پھر۔ اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے، ماں نے وضو کیا، ماں نماز میں کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کا اس پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ خاموشی سے میں نہیں پڑھ رہا، اس کو گلٹ آنے لگے گی۔ پھر آپ سلام پھیر کے اس کو کہتے تم نے پڑھ لی نماز؟ نہیں، میں ابھی جاتا ہوں، ریئیکشن اور ہوگا۔ پھر اسی طرح دعائیں دیں ان کو، یا اللہ میرے بچے کو ان نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہر وہ چیز جس کا ہمیں مزہ آتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے، تو بچوں سے شیئر کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہ نماز پڑھ کے سکون ہی آ گیا، دل کو قرار آ گیا ہے، ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ یعنی یہ جو فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی، وہ شیئر کیا کریں۔ ہم وہ نہیں شیئر کرتے، وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے عمل سے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیے۔ یہ کسی نے لکھا کہ جب میں تراویح پڑھنے میں سستی کا شکار ہوتی تو میری والدہ کہتی کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے، تم اپنا وقت نماز میں گزارو تاکہ اجر بھی حاصل کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر ثواب کے اپنا وقت گزارو۔ یعنی یہ آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی گزر جانا ہے، اگر نماز میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے۔ پھر نماز کی اہمیت بتانا، اپنی ذمہ داری کا بتانا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو نماز کا حکم دیا تو اس نے غصے سے کہا ابا جان کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس سے کہا جاؤ قرآن لے کر آؤ۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بوجھل انداز میں گیا تاکہ وہ مصحف لے آئے۔ میں نے اس سے مصحف لیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا یہ حکم کھولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ میں نے اس کو کہا یہ پڑھو، پھر میں نے اس کے لیے اس کے معنی کی تشریح کی۔ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور میں نے کہا کیا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے، یہ میری نماز؟ یہ نماز آپ کی ہے لیکن حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ عربی کی اصل میں ایک کتاب ہے، 500 طریقے تجعل ابناءک یعشقون الصلاۃ، جن کو اپنا کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عاشق بنا سکتے۔ ان میں سے چند ایک طریقے آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔